السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میاس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج 5 اگست 2021، آج ہی کے دن 5 اگست 2019 سیاہ دن بھی کہتے ہیں، دہشت گردی کہیں، بدماشی کہیں، غنڈہ گردی کہیں، حکومت انڈیا کی جو انہوں نے اپنا آئین پاکستان جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کی، جو انہوں نے خود وائلیٹ کیا۔ آرٹیکل 35A پڑھ لیں اور 370 پڑھ لیں، اور جموں اینڈ کشمیر کی منتخب شدہ اسمبلی کی منظوری کے بغیر انڈیا غاصب نہیں بن سکتا۔ 35A آرٹیکل بھی کر لے، اور گورنر کو اختیار کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر جو بدماشی، غنڈہ گردی، وار کرائم کا لفظ میں استعمال کروں گا اس کے لیے کیا۔ میں نے باقاعدہ اس حوالے سے ایک اور کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس پہ ایک کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف جموں اینڈ کشمیر، اے جی نورانی نے آرٹیکل 370 پہ بہت، یعنی پوری ہسٹورک ہسٹری ساری لکھی ہے، اور کمال ہے انڈین سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے آئین کو کس طرح وائلیٹ کیا۔ باتیں بڑی کر رہے ہیں ہم، جمہوریت پسند ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ میں بھی آرام سے نہیں بیٹھا، میں نے ایک ریمائنڈر بھجوایا، میں نے لکھا سو موٹو نوٹس کے لیے، آئین کے اندر گنجائش موجود ہے، میں نے لکھا اس میں سو موٹو لے، اور یہ آئینی اور کانسٹیٹیوشنی، اور جس طرح بند کر کے رکھا ہوا ہے کشمیری کو، کشمیری مسلمانوں کو، انہیں آزادی نہیں ہے، اور اتنی بڑی دہشت گردی پوری طرح یہ وار کرائم ہے، اور اس میں بڑا کلیئر ہوں میں اس حوالے سے۔ اور آزاد جموں کشمیر آزاد کشمیر کی ہماری سپریم کورٹ کو وارنٹ جاری کرنے چاہیے، اور وارنٹ آف اریسٹ جاری کرنے چاہیے نریندر مودی کے، اور جن کا آرمی چیف ہے ان کے حوالے سے ان پہ باقاعدہ یہ جاری کر کے، اور اس سارے کام کو وہ لے کر آگے چلیں۔ باقاعدہ ہماری جو وہاں کی کورٹ جو ہے نا، اس والے میٹر کو ٹیک اپ کر کے سیٹل کریں۔ ہم چلتے ہیں آگے بات کو لے کر، وہ بیک گراؤنڈ پہ وہ پرانا خط بھی چل رہا ہوگا کہ جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ایشو ہے، ہم کدھر لے کر جانا چاہتے ہیں اس ایشو کو، اور ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آرٹیکل 370 بڑا لکھا، لیکن انڈین سپریم کورٹ نے کوئی اس پہ نوٹس نہیں لیا۔ میں نے ریمائنڈر لکھا، اب میں نے پھر ایک اور ریمائنڈر لکھا ہے اس کو نوٹس کے لیے، نہ کوئی جواب دیا۔ جمہوری بات ہے، اگر دیکھا جائے فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن نے جو فنڈامنٹل رائٹس دیے ان کی انفورسمنٹ، فرض کریں انڈیا نے اپنا آئین نافذ کر دیا ہے، تو جو کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا ہوا فنڈامنٹل رائٹس، رائٹ ٹو موو، رائٹ ٹو اسپیک، رائٹ ٹو لیو، تو سارے کے سارے وائلیٹ ہو رہے ہیں، اور یو این او کی خاموشی آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان نے اس پہ بڑی مثبت آواز اٹھائی، اور اس کے رزلٹ بھی ملے، یورپین یونین ہر جگہ پر کام ہو رہا ہے۔ ہم آج ہی کے دن کے تناسب کے حوالے سے برگیڈیئر غضنفر میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ پہلے تو یقیناً یہ جو اسٹیٹ باربرزم ہے اور جو وار کرائم ہے، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، اور جو موجودہ گورنمنٹ اس پہ کیا کرتی ہے۔ پہلے تو ہم پوچھتے ہیں اس پہ ان کا اوپینین کیا ہے۔ جی برگیڈیئر صاحب، جو کہ آپ کی تحقیق اس میں زیادہ ہے، بتائیں گے کہ جو کچھ ہوا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، آرٹیکل 370 اور 335A کے کانٹیکس میں جو انڈیا نے ریاستی دہشت گردی کی۔ بہت بہت شکریہ حضرت صدیق صاحب، آج ایک بہت افسوسناک، بہت شرمناک، بہت دردناک دن ہے، وہ اس حوالے سے کہ کشمیر کے اوپر آج سے 2 سال پہلے جو آپ نے 375 اور 735A کا ریفرنس دیا، وہ جو انڈیا کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے بذات خود ایک آرٹیکل پاس کیا تھا، اور اس میں ان کے بہت بڑے بڑے لیڈر جن کو وہ گردانتے ہیں، نہرو سے لے کے پٹیل سے لے کے نیچے تک لوگ شامل تھے، ان کی کنکرنس تھی جس سے یہ آرٹیکل پاس ہوا تھا، اور اس کو ابروگیٹ کر دیا ایک فیشسٹ نے۔ نریندر مودی از دی بگیسٹ فیشسٹ آف دس سینچری آفٹر ہٹلر اینڈ مسولینی۔ اس کی شکل دیکھیں، اس کے کرتوت دیکھیں، اس کے بیہیویئر دیکھیں، اس کی آوازیں دیکھیں، اس کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں، وہ تمام کی تمام دہشت گردی پہ، کیونکہ وہ دہشت گردی میں بریڈ ہوا ہے۔ 8 سال سے اس نے RSS جوائن کی تھی۔ RSS وہ تنظیم ہے جو صرف دہشت گردی کی تربیت دیتی ہے اپنے پریچرز کو،
اس کے پتہ نہیں کتنے شاکاز ہیں جو جہاں پہ لوگ ٹرینڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر وہ وردی پہنتے ہیں، لاٹھیاں اٹھاتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں دہشت گردی کا رواج صرف اس لیے کریں گے کہ ہم ایک مذہب کے ٹیمپل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہندو مذہب بھی دہشت گردی کی تربیت نہیں دیتا۔ اب انہوں نے اس آرٹیکل کو ختم کر دیا جو ایک روایت تھی کشمیر کی۔ یہ روایت جو ہے یہ 1947 میں یہ جو 2 سال پہلے ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق میں جائیں گے اور ان کا بیہیویئر دیکھیں گے، جن کو یہ اپنا باپ کہتے ہیں، جن کو جن کے یہ پیروکار ہے، جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں روزانہ بیٹھ کے، جمہوریت کے حساب سے مثالیں دیتے ہیں، تو اگر آپ کو یاد ہوگا سب سے بڑا دہشت گردی کا پہلا واقعہ اس خطے کے اندر آر ایس ایس نے کیا تھا، ہندوستان کے اندر ہوا تھا، جو اس وقت آزاد ہو چکا تھا 1947، اور وہ پہلا واقعہ تھا جب اپنے اس شخص کو جس کو یہ باپ کہتے ہیں، جس کو پیس ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، گاندھی، آپ کو پتہ ہے آر ایس ایس نے وہ جماعت جو آج طاقت میں ہے، جو پاور میں ہے، اس کے ایک پریچک نے گاندھی کو پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی مار دی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہاں وہ اپنا یہ تھا دہشت گردی۔ یہ ہے ان کی روایت اور یہ ہے ان کا اصل بیہیویئر کہ مذہب کو کس طرح استعمال کرنا ہے دہشت گردی کو جنریٹ کرنے کے لیے، دہشت گردی کی تربیت دینے کے لیے اور دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے اکراس دا گلوب، اکراس دا کنٹری، اکراس دا ریجن۔ اب یہی نہیں، یہ نہرو کو بھی اپنا باپ کہتے ہیں نہرو نے اس ملک میں بڑی ترقی کی اور نہرو بڑا پیس ایکٹیوسٹ تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ نہرو نے جس 1947 میں پاکستان انڈیا آزاد ہوئے، تو چونکہ آپ نے ماضی کی مثال دی ہے تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہرو نے جب یہ کشمیر کا ایشو شروع ہوا آفٹر دی پارٹیشن، تو نہرو ہمسیلف وینٹ ٹو یو این اور اس نے کہا کہ جی اس کو یو این میڈیٹ کرے اور اس کشمیر کے علاقے کو ڈیسائیڈ اگر آپ کو، اور یو این کی ریزولیشن میں شامل ہے، بہت ریزولیشن 1948 سے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی اس میں، ایک نہرو نے ایک ٹیلی گرام دیا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر کو، ٹیلی گرام نمبر تھا 413، اس کی ڈیٹ تھی اکتوبر 1947، اکتوبر 1947 ٹیلی گرام نمبر 413 اس نے دیا تھا، جو پرائم منسٹر پاکستان کو ایڈریس تھا، اس نے کہا تھا کہ میں چونکہ وہ انڈیا میں وہ انگلش میں تھا تو میں انگلش میں ہی اس کو بیان کروں گا۔ اس نے اور میں کوٹ کرتا ہوں اس کو، گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان should make a joint request to UNO to undertake plebiscite in Kashmir at the earliest possible date۔ اب یہ اکتوبر 1947 میں ٹیلی گرام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی جائے اور انڈیا بھی جائے UNO میں، اور اس کے اوپر بیس کر کے پاکستان گیا، وہاں پہ بہت ساری قراردادیں پاس ہوئی، بہت ساری میٹنگز ہوئی، یو کے نے بہت ساری میٹنگز کرائی، ہوٹلز ایک میٹنگ ہوئی، اور وہاں پہ ایک پلیبسسٹ کمشنر اپوائنٹ ہو گیا۔ جب پلیبسسٹ کمشنر اپوائنٹ ہو گیا، آپ کو یاد ہوگا وہ ایک جنرل تھے جو پلیبسسٹ کمشنر، انڈیا نے اس پلیبسسٹ کمشنر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے وہ مکارانہ رویہ، یہ ہے وہ ہپوکریٹک بیہیویئر، یہ ہے وہ دہشت گردی کا بیہیویئر، یہ ہے جو دماغی دہشت گردی۔ آپ فزیکل دہشت گردی کو تو کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ جو سائیکولوجیکل اور مینٹل اگریشن ہوتا ہے نا، اور سائیکولوجیکل اور مینٹل جو ٹیررزم ہوتا ہے دماغ کے اندر، جو نریندر مودی اور امت شاہ کے دماغ کے اندر سے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کشمیر کوئی ایسا عام سا علاقہ نہیں ہے، یا کشمیر کسی بھی طریقے سے انڈیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو آپ دیکھیں جس طرح وہ سراؤنڈڈ ہے، اس کے جتنے جو آرٹریز ہیں اور جتنے جو روٹس ہیں بنیادی طور پہ وہ پاکستان سے جاتے ہیں۔ ایک ریلوے لائن ہے جو جموں سے جاتی ہے، سیالکوٹ سے جموں جاتی ہے، آپ کو پتا ہے۔ ایک مین روڈ ہے جو مین روڈ، دو مین روڈ آپ نے دیکھا، لاہور سے امرتسر، امرتسر سے اپنا انڈیا کی طرف جاتی ہے، اور ایک روڈ ہے جو لاہور سے اپنا اسلام آباد سے 196 کلومیٹر کا ٹریک ہے سری نگر کا، اس میں سے 132 کلومیٹر پاکستان کے اندر سے گزرتی ہے، راولپنڈی، مری، مظفر آباد، آگے اپنا جا کے وہ انٹر ہوتی ہے کشمیر۔ تو تمام آرٹری اور جتنا اس زمانے میں پھل فروٹ اور باقی چیزیں وہ پاکستان سے جائے۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے ایک کانسپریسی کی نہرو کے ساتھ مل کے، اس نے نہرو کو ایک لیٹر لکھا کہ جی میں جناح کی بات نہیں سنوں گا آپ کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کے اور نہرو کے ناجائز تعلقات تھے، illicit relationship تھی۔ اب تو اس کی بیٹی نے بھی اس کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ نہرو نے مطلب ان کی غیر اخلاقی حرکتیں دیکھے جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا، ان کے اخلاق کا لیول دیکھے کہ نہرو نے اس عورت کو استعمال کیا ماؤنٹ بیٹن کو پریشرائز کرنے۔ ماؤنٹ بیٹن نے لیٹر لکھا قائد کو یا اس کو نہرو کو کہ جی آپ جو بات کہتے ہیں میں وہ مانوں گا۔ وہ کیا تھی؟ گرداسپور جو انٹری بنتی ہے کشمیر کے اندر، اور جہاں پہ مسلمانوں کی اس لیے پاپولیشن زیادہ ہو گئی تھی کہ وہاں پہ جو کرسچنز تھے وہاں کے گرداسپور کے، انہوں نے بھی مسلمانوں کے لیے ووٹ دیا تھا۔ وہ اس نے
ریڈ کلف کا جو ایوارڈ تھا اس سے غداری کرتے ہوئے اس کو اپلوڈ کرتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن نے انہی تعلقات کی وجہ سے ان غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے اس نے وہ انڈیا کو دے دیا. دوسرا فیروز پور میں 55% مسلمانوں کی آبادی تھی. فیروز پور شوڈ ہیو کم ٹو پاکستان. وہ کیونکہ یہ اگر گرداس پور اگر چلا جاتا تو انڈیا کی انٹری جو ہے کشمیر میں ختم ہو جاتی, اس کو کوئی روٹ نہ ملتا. تو وہ ماؤنٹ بیٹن نے یہ ایک سازش تھی جو ماؤنٹ بیٹن کی, نہرو کی, لیڈی ماؤنٹ بیٹن, پٹیل اور ان کے درمیان چل رہی تھی, جس سے پاکستان کو اور جس سے کشمیر کے لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا. کیونکہ کشمیر کے اندر کوئی مطلب ہے ڈوگرا رول کس وقت آیا تھا؟ اصل میں تو کشمیر کے اندر آپ کو پتا ہے 1339 میں اسلام آ گیا تھا, جب شاہ امیر صاحب آئے تھے اور شاہ امیر ڈائنسٹی ایک قائم ہوئی تھی. اس کے بعد وہاں پہ 1339 کے بعد وہاں 1586 سے 17 کی وجہ سے مغل رول, درانی رول اپنا یہ رہا, اور یہ کشمیر ان کے اندر رہا. آپ کو پتا ہے کہ 1900 جب مہاراجا اپنا یہ 1819 میں رنجیت سنگھ نے اس کو لیا تھا اور اس کے بعد پھر گلاب سنگھ اور پھر ہری سنگھ کے پاس آیا, تو 1930 میں اگر آپ کو یاد ہو تو کشمیر کے اندر کوئٹ کشمیر موومنٹ شروع ہوئی تھی اگینسٹ دی مہاراجا, اور اس میں مسلمان بنیادی طور پہ شامل. 1930 کی بات کر رہا ہوں, یہ 1947 کے بعد نہیں شروع ہوتی کشمیر کی اسٹرگل. یہ بڑی پرانی اسٹرگل ہے جو مسلمان وہاں پہ ڈوگرا کے خلاف لڑ رہے ہیں, رول کے خلاف. سکھ سب سے بڑے ظالم تھے ہری سنگھ اور مہاراجا ہری سنگھ اور یہ جو اپنا گلاب سنگھ اور یہ جو تھے. تو 1930 میں ان کے مظالم کے خلاف ایک کوئٹ کشمیر موومنٹ شروع ہوئی تھی, اور وہ اتنی موومنٹ نے اتنا اس کو مطلب ہے وہ ہائپ پکڑی تھی کہ اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا سی کے کک, پنڈت سی کے کک واز دی پرائم منسٹر, اس نے وہاں پہ مارشل لا لگا دیا تھا. اور مارشل لا لگانے کے بعد مہاراجا ہری سنگھ ہری سنگھ نے الیکشنز کا اناؤنس کر دیا تھا. وہ الیکشنز ہوں گے. کوئٹ کشمیر موومنٹ جو جس وقت چلی تھی اس میں وہ تھے محمد یوسف شاہ صاحب, مسلم کانفرنس والے, انہوں نے اس کو لیڈ کیا تھا. شیخ عبداللہ نے بھی جوائن کیا تھا. پھر جب مہاراجا نے اناؤنس کیا کہ یہاں پہ الیکشنز ہوں گے تو اس وقت نیشنل کانفرنس نے بائیکاٹ کر دیا, مسلم کانفرنس نے حصہ لیا اور انہوں نے کوئی 15 مسلمان سیٹیں جیتی. تو پھر جنوری کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن آ جاتا ہے. اور اگر السٹر لیمب کی کتاب اٹھا کے پڑھیں تو اس نے کہا کہ وہ ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن دکھایا گیا کہ جی انڈیا, مہاراجا نے ریکویسٹ کی ہے انڈیا کو اور برطانیہ کو ماؤنٹ بیٹن, حالانکہ ماؤنٹ بیٹن نے رنگ کر کے مہاراجا کو کہا تھا کہ تم مجھے لیٹر بھیجو. ماؤنٹ بیٹن کی سازشیں دیکھیں, یہ یو کے کے جو ماؤنٹ بیٹن تھا جس کی بیوی کے ناجائز تعلقات تھے نہرو سے, اس کی سازشیں دیکھیں وہ کس طرح انڈیا کے لیب میں تھا اور کس طرح لیڈی ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ پاکستان مسلمانوں کے خلاف اور کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ ایک لیٹر لکھو تو میں جو الاؤ کر دوں گا, کیونکہ میں گورنر جنرل ہوں, تو انڈین فورسز جو ہیں وہ کشمیر میں لینڈ کر جائیں گی. اس میں 26 اکتوبر کی ڈیٹ پڑی ہے. 26 اکتوبر کو مہاراجا جو ہے وہ پٹیل اور باقی کتابیں اٹھا کے پڑھے, السٹر لیمب کی کتاب اٹھائے, ہی واز ٹریولنگ فرام سری نگر ٹو جموں, وہ وہاں آ رہا تھا تو وہ سائن کر ہی نہیں سکتا تھا. آج تک وہ لیٹر آف ایکسیشن جو سامنے نہیں آیا. ابھی ایون مہاراجا کی پوتی تھی کہ کون تھی, اس نے اس لیٹر آف ایکسیشن کو چیلنج کیا کہ جی کوئی لیٹر آف ایکسیشن نہیں تھا, ہم نے تو انڈیا کو طرف 3 رائٹ دیے تھے, فورن کا اور ڈیفنس کا, وہ بھی ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ انڈیا کے کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم مہاراجا ہری سنگھ سے لے کے آج تک بہت ہی ظالمانہ طریقے سے ہوتا رہا ہے. اور انڈین فورسز ہیں اور انڈین حکومت بنیادی طور پہ کشمیر کے اندر ایک آکوپیشنل آرمی کے طور پہ آئی تھی, اس لیے کہ جس وقت انڈین فورسز نے پنچ میں لینڈ کیا تھا اس وقت تمام مجاہدین جو تھے وہ سری نگر اور پنچ کے دروازوں پہ دستک دے رہے تھے. کچھ لوگ گلگت بلتستان کے روٹ سے زوجیلا پاس سے آ رہے تھے, باقی کچھ پنچ ریور کراس کر کے جو ہے ہجیرہ کی طرف سے گئے تھے. پنچ واز اباؤٹ ٹو فال. پنچ کے اندر جو پرانے مسلمان جو تھے فوجی تھے انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے تھے انڈیا کے خلاف. اس وقت انڈین کی فورسز نے لینڈ کیا پنچ ایئر فیلڈ پہ اور سری نگر ایئر فیلڈ, یعنی دیر واز نو پروویژن فار انڈین آرمی ٹو لینڈ ان کشمیر. انڈیا از اے آکوپائڈ فورس ان کشمیر. اینڈ یہ مقدمہ لے کے بھی پاکستان کو یو این او انٹرنیشنل جو عدالت ہے اس کے اندر جانا چاہیے کہ 26 اکتوبر کا لیٹر آف ایکسیشن تو لے کے آؤ. وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہے, آج تک کسی کتاب میں نہیں آیا. تو یہ 47 کے بعد 375 تو اے تو بعد میں آتا ہے نا. میں آپ سے کہہ رہا کہ انڈیا کے اندر ایک ایسی قیادت ہے جو نہ اپنے سینئرز کا خیال کرتی ہے, کیونکہ دہشت گردی پہ مبنی قیادت ہے. دہشت گردی یعنی اتنی دہشت گردی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اپنا اگست میں آزاد ہوا ہے پاکستان انڈیا, اکتوبر کے سپٹمبر اینڈ اکتوبر کی بات ہے, جموں کے اندر سے مسلمان فیملیز کو اٹھایا گیا کہ جی آپ کو پاکستان بھیج دیں گے. آرمی کے ٹرکوں میں بھرا گیا اور ان کی پھر لاشیں جو ہیں وہ جنگلوں میں جا کے ملی. اٹ از آن ریکارڈ, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے.
اور یہ ظلم تو ہوتا آیا ہے، اور اگر آپ اس ظلم کی انتہا دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا خاموش کیوں ہے. اگر آپ صرف میسیکرز دیکھیں نا جو جموں کے اندر ہوئے ہیں، تو گوا کڈل کا ایک میسیکر تھا جس میں سی آر پی ایف سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے کوئی 51 سویلینز کو مارا تھا. اس کے بعد ایک ہنڈوارہ کا 25 جنوری 1990 کو ایک میسیکر ہوا تھا کشمیری مسلمانوں کا، جو 25 کشمیری مسلمانوں کو ایک گولی مار دی گئی تھی پوائنٹ بلینک رینج پہ. پھر ایک زکورہ اینڈ ٹنگپورہ کا بائی پاس ہے سری نگر میں، وہاں پہ ایک میسیکر ہوا تھا، وہ 33 کشمیری مسلمانوں کو مار دیا گیا تھا. پھر ایک حوال ایک فیونرل ہو رہی تھی میر وائز محمد فاروق کی، وہاں پہ انڈین فورس نے فیونرل پہ فائرنگ کی. میں آپ کو اس نماز جنازہ پہ فائرنگ کی اور وہاں پہ 80 سیویلینز کو جو ہے وہ مار دیا گیا، کوئی مقدمہ نہیں چلا. سوپور میں ایک اسی طرح کا میسیکر ہوا کشمیری مسلم کا، ادھر 55 سیویلینز تھے، ان کو مار دیا گیا. بیجپورہ میں ایک میسیکر ہوا، 51 سیویلینز کو وہاں مار دیا گیا. کلنٹن جب وزٹ کر رہا تھا انڈیا کو تو کشمیر کے اندر را اور انڈین آرمی نے مل کے 35 سکھوں کو پوائنٹ بلینک ایک لائن میں کھڑے کر کے گولی مار دی تھی. اس کا الزام جو وہ پاکستان پہ پھینک دیا تھا. جو وہاں پہ انڈین کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی میڈل برائٹ، انہوں نے جا کے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ اگر کلنٹن انڈیا نہ جاتا تو ہو سکتا ہے 55 سیویلینز کی جان بچ جاتی. انہوں نے کہا کہ کلنٹن نے کہا کہ اگر میں وہاں نہ ہوتا تو یہ لوگ مر جاتے. اپنی کتاب انہوں نے اس کتاب کے اندر سے وہ نکلوانے کی کوشش کی اور ایک ایڈیشن سے نکال دیا، اور وہ جو ہے اس کا الزام انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے نہیں کیا، یہ انڈین سیکورٹی فورسز نے سکھوں کو گولی ماری. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کی ایک انکوائری ہے 2011 کی، جس نے کہا کہ 2730 باڈیز جو تھی وہ 14 ڈسٹرکٹس میں ماس گریوز ڈیٹیکٹ کی تھی، جس کے اندر 2730 باڈیز جو وہ دفن کی گئی، اور ان کو کہا یہ گیا تھا کہ یہ فارنرز ہیں. تو اس میں سے 574 باڈیز، وہاں پہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں پرویز امروز، انہوں نے لکھا کہ 574 باڈیز ان سیویلینز کی تھی جن کو اٹھا کے مسنگ سیویلینز تھی جو لوکلز تھے، ان کو گولی ماری گئی. اب وہ بھی چھوڑ دیں، وہاں پہ جو ریپ ہوتا ہے نا، ریپ جتنی عورتوں کا ہوا ہے اور جو سائیکولوجیکل ٹارچر سے ریپ کو انہوں ایز اے اسٹیٹ ویپن یوز کرتے ہیں. پروفیسر ولیم بیکر ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں دنیا کو کوٹ کرتا ہوں کہ دنیا کشمیر کے بارے میں کیا کہتی ہے. پروفیسر ولیم بیکر ہیں، انہوں نے ایک اپنا کتاب کے اندر لکھا، انہوں نے لکھا کہ جی وہ لٹل ووڈ رولنڈ ملٹری ریپ کے اوپر ایک کتاب ہے. انہوں نے کہا کہ ریپ جو ہے نا کشمیر میں اٹ از یہ کوئی مطلب اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اور میں کوٹ کرتا ہوں کہ کشمیر میں ریپ کچھ تھوڑے سے جو انڈسپلنڈ سپاہی ہیں انہوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے اور بڑی ہائی لیول اسٹریٹجی ہے جو سیکیورٹی فورسز اڈاپٹ کرتی ہیں عورتوں کو ریپ کر کے کشمیر کے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے. اب آپ اندازہ لگائیے، اور اس کے اندر کوئی آرگنائز سیکیورٹی فورسز شامل ہیں، یعنی ایک یونٹ ہے 4 راجپوتانہ رائفل. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک یونٹ ہے انڈین آرمی کی 4 راجپوتانہ رائفل. اس نے کپواڑہ کے اندر دن کے 10 بجے انہوں نے 23 عورتوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے، جب بلکہ ہیومن رائٹس واچ کہتی ہے 100 عورتوں کو، ان کی ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پہ ہیں 100 عورتوں کو ایک جگہ کھڑے کر کے ان کے بچوں کے سامنے، ان کے والد کے سامنے، ان کی ماں کے سامنے ریپ کیا. اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری فلم بنی، چھوٹی سی فلم تھی، اس کا نام تھا اوشن آف ٹیئرز، اسی ریپ کے اوپر. لیکن وہ اوشن آف ٹیئرز چلنے کی اجازت نہیں دی گئی انڈیا میں، اس کو بین کر دیا گیا. 13 بی ایس ایف ہے ایک یونٹ، 13 بی ایس ایف 13 بارڈر سیکورٹی فورس، وہ انوالو تھی عورتوں کے ریپ میں. اس کے اوپر فلم بنی، اس کے اوپر ڈاکومنٹس آئے، اور یہ جو چیزیں بی بی سی نے فیک انکاؤنٹرز پہ ایک رپورٹ بنائی، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہے، بلکہ آپ تو اب چھوڑے مطلب کیا کیا باتیں اب اس میں کریں کہ ہم کسی اور چیز کو کیا کہیں. آپ اگر 1993 کی رپورٹ ہیومن رائٹس واچ کی اٹھا کے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ ایشیا واچ کی رپورٹ اٹھا کے پڑھ لیں. آپ 2010 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ انڈین آرمی کس بری طریقے سے، کس ظالمانہ طریقے سے کشمیر کے اندر دہشت گردی میں، فیک انکاؤنٹر میں، ٹارچر میں، ریپ میں، بچوں کو اغوا کرنے میں انوالو. یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آفیشیل رپورٹ ہے، اور میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں 2010 کی، اٹھا کے پڑھ لے کوئی شخص. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر دی ہوئی ہیں.
کس طرح نہیں دی ہوئی ہے، بلکہ 2010 میں انڈیا کی اسٹیٹ کیبنٹ کمیٹی جو ہے، انڈین گورنمنٹ کو کیبنٹ کمیٹی میں ایک رپورٹ پیش ہوئی تھی، اس میں کہا گیا تھا اس سال کے اندر کہ اس سال کے اندر سیکیورٹی فورسز نے جو مرڈر کیے ہیں یا قتل کیے ہیں ان کی تعداد ان سے زیادہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ملیٹنٹ جو آزادی کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں انہوں نے کیا۔ اب یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہیں، اس تمام چیزوں کا احاطہ جو ہے وہ کرنا دنیا کا کام ہے، اور اسی کی کنٹینیوٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب نریندر مودی آیا، گجرات کا دی کلر آف گجرات، جس کا ویزا امریکہ نے ریفیوز کیا تھا، اس نے آگے کیا کیا؟ اس نے جب اپنی پہلی ٹرم میں وہ الیکشن لڑ رہا تھا تو اس نے اپنے منشور میں لکھا تھا کہ میں 375 کو ختم کروں گا، اس میں اس نے لکھا تھا ود دی پرمیشن اور ود دی کنائمنس آف اسٹیک ہولڈر۔ جب وہ دوبارہ الیکٹ ہوا تو اس وقت اس کو کارپوریٹ سیکٹر جو تھا اس نے ایشور کرا دیا تھا کہ جی تم 2/3 میجورٹی لے لو گے، بڑا پیسہ چلا تھا انڈیا کے الیکشن میں، اس الیکشن میں وہ اٹ از اے سبجیکٹ اٹ سیلف، کیونکہ جو کارپوریٹ سیکٹر یہ جندل وغیرہ اور یہ بابا اور ٹرلا یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے کہا گجرات میں تو یہ آئے، کیونکہ ان میں بی جے پی کا اور ایکسٹریمسٹ ہندوز کا اور زیونسٹ لابی جو اسرائیل میں ہے ان کا ایک موٹو تھا کہ آگے مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں، کیونکہ آر ایس کی آپ کو پتہ ہے آئیڈیالوجی، یہ بیسک آئیڈیالوجیکل کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انڈیا کے اندر جو لوگ رہیں گے وہ ہندو ہوں گے، اگر ہندو نہیں ہوں گے تو رہ نہیں سکیں گے، تو انہوں نے مسلمانوں کو مارنا تھا، سکھوں کو مارنا تھا، تو اس وقت اس نے لکھ دیا اپنے منشور میں کہ 375 ختم کروں گا، ود دی کنائمنس آف اسٹیک ہولڈر کا لفظ نکال دیا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، وہاں پہ ٹارچر ہو رہا ہے، وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں، وہاں پہ کڈنیپنگ فار رنسم ہو رہا ہے۔ دنیا میں 2 ممالک ہیں، میں بارہا یہ کہتا ہوں، جو 10 سال سے کم عمر بچوں کو قید میں رکھتے ہیں، یہ دنیا کا جو سب سے بڑا جرم ہے، یو این او میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے، دنیا کی تمام عدالتوں میں ہیومن رائٹس میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایک اسرائیل ہے جس نے 10 سال سے کم عمر کے کوئی 390 بچے اپنے قید میں رکھے، ایک انڈیا ہے جس نے 10 سال سے کم عمر بچے کوئی سری نگر سے اوپر انہوں نے جیل بنائی ہے، سری نگر جموں ہائی وے پہ، وہاں پہ بچوں کو اغوا کرتے لے جاتے ہیں، ان کی آبرو ریزی بھی کرتے ہیں، پھر ان کے لیے رینسم بھی لیتے ہیں، اور یہ انڈین سیکیورٹی فورسز کر رہی ہے، سی آر پی ایف کر رہی ہے، انہوں نے گنڈے بیچے ہوئے ہیں بی جے پی کے، وہاں انہوں نے سی آر پی ایف کی یونیفارم پہنی ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ 2011 کا سینسس نکالیں نا آپ، 2011 کا یہ غالبا، تو انڈیا کے کشمیر کے اندر 68.3% مسلمز ہیں، 68.3%۔ اگر آپ پلیبسسٹ آج کراتے ہیں تو 68.3% مسلم ہیں، کوئی 33% ہندو ہیں، باقی کچھ اوپر آپ لداخ وغیرہ میں جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بدھسٹ آ جاتے ہیں، اور ویلی کے اندر آپ کو کوئی 90% مسلمان ملیں گے۔ اب یہ جو بدماش ہے، یہ جو دہشت گرد ہے موزی، اور اس کے بعد جو اجیت کمار ڈیول ہے جو انڈیا کا نیشنل سیکریٹری ہے، جس کی شکل بھی ڈیول اور شیطان ہی سے ملتی ہے، اس کی حرکتیں بھی وہی ہے، وہ اب انڈیا کا ڈیموگرافک اسٹرکچر ویلی کا چینج کرنے کی کوشش کریں، وہاں لوگوں کو آباد کر رہے ہیں، حالانکہ انڈیا کے قانون کے مطابق اور اے جے کے قانون، جموں اینڈ کشمیر کے قانون کے مطابق وہاں پہ نان ریزیڈنٹس کو آپ زمین الاٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایک دہشت گردی یہ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس کے اوپر بڑی ویسیفورسٹلی، اور چائنا کا بھی اس کے اوپر کنسرن ہے، کیونکہ چائنا صرف کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تو علاق نہیں، پاکستان تو نہیں ہے، آپ اوپر آکسیجن کے ایریے میں اور نیرو بیلٹ میں جاتے ہیں تو وہاں کشمیر کے اوپر چائنا کا بھی وہ آتا ہے۔ تو یہاں ضرورت یہ ہے کہ یو این او کیا دنیا کی باڈیز اس کا نوٹس لیں، اور جو 730 دن سے جو مظالم چل رہے ہیں اس کا نوٹس لیں، پبلک کو کھڑا ہونا چاہیے، لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، ہمارے ہاں حکومتوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ پرابلم یہ رہی کہ ہم نے جن کو اس نیریٹو کو لے کے چلنا تھا، یا پچھلی کشمیر کی حکومت، اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کا، جو حکومت کشمیر میں ہوتی ہے کہ وہ جا کے جو کشمیری ہیں ان کو موٹیویٹ کرے، ان کو اس ڈیسپورا کا اس کو لے کے چلے، وہاں پہ مظاہرے ہوں، کوئی یو این او کے سامنے روزانہ مظاہرے ہوں، کوئی کمپیل کیا جائے، امریکہ کو کمپیل کیا جائے، بڑی طاقتوں کو کمپیل کیا جائے، مسلمان ممالک کے اندر ہمیں نیریٹو جنریٹ کرنے کے لیے، مسلمان ممالک کی جو خاموشی ہے 730 دنوں سے، وہ بڑی زہر آلودہ ہے، وہ بڑی ڈیمیجنگ ہے پاکستان اور کشمیریوں کے لیے۔ لیکن کیا کریں کیا کہ یہاں پہ تو پولیٹیکل لڑائی میں لوگ لڑے ہوئے ہیں، اور پچھلی جو کشمیر کی حکومت تھی وہ تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ کوئی کشمیریوں کا مقدمہ لے کے آ جائے۔ میرا خیال سب سے نااہل حکومت جو کشمیر میں آئی ہے، سب سے ان ایفیشینٹ حکومت، جہاں صرف گالیاں دینے کے علاوہ ان کے کا رواج ہی کوئی نہیں تھا، پہلے گالی بعد میں اپنے ہی لوگوں کو، تو وہ حکومت کیا کرتی؟ اسی لیے تو کشمیر کا مقدمہ اٹھ نہیں رہا کہ ان کے اپنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ پاور پالیٹکس ہے، کیونکہ ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، گاڑیاں ملتی ہیں، پیسے، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں کیا، بس یہ ایک سینٹنس کہتے ہیں کہ جی میرے باپ دادا نے بھی مارا، باپ دادا تو لڑ چکے تمہارے، تم کیا کر رہے ہو؟
باپ دادا نے تو اپنا شیئر دے کے کشمیر کو آزاد کرا لیا. اب آپ یہ کلیم لے کے چلتے ہیں کہ جی میں کشمیر کو, میرے والد صاحب نے وہاں پہ لڑائی, والد صاحب نے لڑائی کی, انہوں نے تو اپنا شیئر دے دیا, اپنی جان دے دی. جان دینے کا مقصد یہ ہوا کہ آج آزاد جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ آپ کے قبضے میں آ گیا. آج وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے عیاشی کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, فیسلٹیز لے رہے ہیں, لیکن مجال ہے کہ جو کشمیر کے مقدمے کو اپنی پاور پالیٹکس میں لگے, اپنی سیاسی جد و جہد جنگ میں لگے کہ مجھے کرسی مل جائے, میں پرائم منسٹر ہوں, میں کیبنٹ منسٹر ہوں, میں سیکرٹری ہوں, باقی جائے کشمیر. اگر ان کی کوئی سیریسنس ہوتی کشمیر کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں اور مختلف ہوئی ہوتی. لیکن پچھلے 3-4 سالوں سے دیکھ لیں آپ, کشمیر کی حکومت کوئی کشمیر کا مقدمہ لے کے کہیں آپ کو جاتی نظر آئی؟ کسی مسلمان ممالک میں جا کے انہوں نے کوئی لابنگ کی ہے کسی بھی طریقہ کار سے؟ ہم اگر ظفر صاحب اگر دیکھیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو رکھا تھا, وہ لسیاں پی لی, جو وہ تباہی کی انہوں نے. نواز شریف نے آس پاس جتنے لوگوں کو رکھا انہوں نے تو آپ کے سراجہ فاروق قادر جن کی آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ان کا کردار سامنے, ہر وقت تم رہنا, اور یعنی ماں سے بھائی یاشیاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. حالت یہ ہے, اب مثال کے طور پر 3 سال سے تو نواز شریف وہاں بھی ہیں, 2 سال تو کم از کم ہو گیا ان کو انگلینڈ کے اندر, ان کے گھر کے بالکل قریب ہے انڈین امبیسی, وہاں جا کے کشمیری مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کو توفیق تک تو ہوتی نہیں ہے کہ کم از کم جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. نہ حسن کی بات ہے, نہ حسین کی بات ہے, اسحاق دار ہے, لیکن اتنے بگوڑے وہاں پر ہیں, کوئی کردار نہیں ہے. میں آج بیٹھے آج میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ویسے میں عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیے, انہوں نے لکھا 3 ٹویٹ کیے انہوں نے. ٹوڈے مارکس 2 years since India unilateral and illegal action of 5 August 2019 in Indian occupied Kashmir. In these 2 years, the world has witnessed unprecedented operation in Indian occupied as Jammu Kashmir by Indian occupying forces. It has also witnessing 3 انہوں نے ٹویٹ کر کے, اور یہ بھی بات ہے کہ ریکارڈ کے اوپر میرا جہاں تک خیال ہے نا, اور جو حالات اور واقعات بن رہے ہیں وہ چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں. عمران خان نے تو کوشش کی ساری چیزوں کو لے کر, لیکن کیا ہوا, مریم وہاں گئی کشمیر میں الیکشن کرنے کے لیے, کشمیر بیچ دیا. یعنی انہوں نے نریٹو ایسا بلڈ کیا کہ اگر جو اسٹیٹس مین کے طور پر ایکٹ نہیں کرتے, نہ نواز شریف نہ ان لوگوں نے, یہ خاص طور پر درجے میں, چونکہ وجہ کیا ہے کہ ان کی ذاتی دوستی ہے, نریندر مودی ان کے گھر آنا جانا ہے, شادیوں میں آنا جانا, یعنی ان کا ملنا جلنا. تو یہ انہوں نے تو انڈین کا کیس اس لیے انہوں نے کشمیر کا کیس لڑنا نہیں تھا, انہوں نے تو انڈیا کا کیس لڑنا تھا, اور اس کے لیے وہ لڑتے رہے. اب آپ آنے والے وقت میں اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر عمران خان صاحب کو, موجودہ گورنمنٹ کو, یا یہاں جو کہ اپوزیشن ڈرامے بازی کر رہی ہے, اپوزیشن انٹرسٹڈ نہیں ہے, اگر کشمیر کا مسئلہ سیٹل ہو گیا تو سیاست ختم ہو جائے گی. دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ چکی ہے, اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت صدیق صاحب, بڑی تاریخ کی بہت بدقسمتی ہے جو آپ نے چیزیں بیان کی. فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین لگانا سب سے بڑا سیاسی رشوت, اور سب سے بڑی اس سے بڑی کشمیر کوس سے اس سے بڑی ڈیمیجنگ چیز ہو نہیں سکتی. ایک ایسا شخص جس کو بلیو ہی نہیں ہے جہاد پہ وتیجہ, یا اس کی دور کی کشمیر کمیٹی کی رپورٹر, بہت ہی آپ بھائی سیاسی رشوت دو, ان ایشوز پہ نہ دو جو آپ کے نیشنل ایسپریشن پہ ہے, جس کے لیے آپ لڑیں. لیکن نواز شریف کی تو آپ کو اٹیچمنٹ پتہ ہے, اسی جو آپ نے کہا اس سے چھوٹی چیز, کشمیر کے لوگ بھی اور پاکستان کے لوگ بھی ذرا اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ میں, کہ جب انڈیا کشمیر کا لائن آف کنٹرول پہ فائر کر رہا تھا, اور وہ اس وقت فائر کرتا جب نواز شریف جو نریندر مودی کی تاج پوشی کی رسم سے واپس آئے تھے, وہاں سے ایگری کر کے آئے تھے آپ فائر کرو میں بولوں گا نہیں. آپ دیکھیں نواز شریف کا کوئی دورہ ہے 3-4 سال میں لائن آف کنٹرول کے اوپر کشمیریوں سے سارے یکجہتی کے لیے ان سے کوئی کنسولیشن کرنے, کسی عورت سے, وہاں عورتیں شہید ہوئی, بچے شہید ہوئے, وہاں پہ میڈیکل سینٹرز بند ہو گئے, اسکول. نواز شریف نے ایک دورہ کیا, اگر گیا تھا تو بعد میں خاقان عباسی ایک دورے پہ ضرور گئے تھے. نواز شریف نے ایک بھی دورہ کیا. یہ ہے نواز شریف کی اٹیچمنٹ, جو اس کی مریم کہتی ہے نا کہ آپ کو آزادی دلائے گا, یہ تو کشمیر کو بیچ چکا تھا, پاکستان کو بیچ چکا تھا. اس نے ایک دورہ کیا. تو یہاں پہ لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ کون سا لیڈر ہے جو آپ کے قومی جذبات سے کھیل رہا ہے. ایک بھی دورہ نہیں کیا. پھر وہ جا کے جو کمپین کرتی تھی وہاں سے کشمیر کا کوئی ذکر کیا, جموں اینڈ کشمیر کا کوئی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے جموں و کشمیر میں ہو رہا ہے. وہ کہتی ہے جموں و کشمیر میں بھی انڈے جو ہیں 200 روپے کلو ملتے ہیں, پاکستان میں بھی 200 روپے کلو ملتے ہیں. ایسے لیڈر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں حضرت صدیق صاحب؟ انہوں نے تو دبا کر دیا. اس کے بعد وہ جو کشمیر کا جو پرائم منسٹر کی آپ نے بات کی, وہ نواز شریف کے جلسوں میں آگے شامل ہو جاتا. بھائی تو کشمیر کے جلسے میں شامل ہو, اور آپ نے بتایا جو اس کی کوالٹیز ہیں وہ آپ نے خود ایکسپلین کر دی, باہر جا کے بھی وہ یہی کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہی تو چیزیں ڈیمیج کیا ہے.
یہ چیزیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ڈیمیج کی ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کے زمانے میں اس سے پہلے ہم کشمیر کا مقدمہ ہی چینج کرتے رہے. کبھی ہم نے چناب فارمولہ لے آئے, کبھی ہم کنٹرول بارڈر لے آئے. پرویز مشرف صاحب آئے, انہوں نے ایک نیا ہی تھیسس پیش کر دیا جو کشمیریوں کی مرضی کے شامل ہی نہیں تھی اس میں, اور اس کے اوپر وہ ان کے فارن منسٹر بھی وہ بڑا فراخلی اس کو لے کے چلتے تھے کہ ہم نے فارمولہ نکال دی. تو جب آپ اپنے بیسک مقدمے پہ نہیں فوکسڈ ہوں گے نا, آپ تو خود وکیل ہیں, جب تک آپ بیسک ایشو پہ فوکس نہیں کریں گے اور دائیں بائیں گھومتے رہیں گے تو اس وقت تک آپ جو ہے چیز کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتے دنیا کے سامنے. اب پی ٹی آئی عمران خان نے آج ایک اور چیز ہوئی ہے حضرت صدیق صاحب نوٹس رکھیے گا کہ جو کشمیر لیگ ہو رہی ہے اس کے اندر کچھ لوگ کچھ اپنا باہر سے پلیئرز آ رہے تھے جس کو انڈین نے منع کیا اور پریشرائز کیا کہ آپ نہ جائیں. اب انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا اور انڈیا کا بائیلیٹرل معاملہ, یہی کہتا ہے نا. اب وہ یہ کشمیر یہ کہتا ہے نا, تو کشمیر لیگ کے معاملے کو لے کے وہ چلے گا ICC میں, تو اس کا مطلب تھرڈ پارٹی انوالو ہو گئی ہے کشمیر میں, وہ بائیلیٹرل نہیں رہا. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے, بہت زبردست بات کی. میں یہ رکوں گا آپ کو, اس لیے رکوں گا کہ اب موقع آ گیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس کا معاملہ اٹھانے کی بات, وار ٹیررزم, وار کرائم کے کانٹیکسٹ میں. بڑی زبردست بات آپ نے چھیڑ دی ہے, اور میں یہی پوچھ رہا تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو یہاں کیا لینا چاہیے. پاکستانی گورنمنٹ کو سیریسلی اس معاملے پہ ایک تو یہ چھوڑنا چاہیے, اور دوسری بات جو ہے نا, ہم اگر اس کو دیکھیں تو عام ریزسٹنس جو ہو رہی ہے انڈیا کے اندر وہ بنیادی طور پر اٹ از ناٹ اے ٹیررزم. یعنی وہاں کشمیری اپنے حق یا خود ارادیت کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں, اس کو ٹیررزم کا نام بھی دیا جا رہا ہے. اور یہی پوری دنیا میں اجاگر کرنے کی بات ہے کہ بتایا جائے کہ نہیں کہ ایک آدمی پہ زبردستی آپ چڑھائی کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, ریپ کر رہے ہیں, ایسے واقع ہو رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس پہ نہیں آئے. ہاؤ اٹ کین بی ٹرمڈ ایز اٹس اپنے ٹیررزم. آپ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر جو ہے رائٹس آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ وہ اٹھا کے پڑھ لیں اور اسی کلوز اٹھا کے پڑھ لیں بریفلی. ویسے تو بہت کلوز ہے, بریفلی وہ یہ کہتا ہے کہ جس ملک کے اندر کچھ لوگ وہ 80% مطلب ہے ایک کلاسیفیکیشن دیتے ہیں اپنے حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں گے, اور دنیا میں ہوا ہے, ایسٹ تیمور میں ہوا, ساؤتھ سوڈان میں ہوا, جب اپنے حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں گے اور وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن چاہ رہے ہوں گے, اور اس کے اندر پولیٹیکل موو اگر انوالو ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل موو انوالو ہوگی, تو کشمیر کے جو رائٹ آف سیلف ہے ہی پولیٹیکل موو جو اتنے عرصے سے چل رہی ہے. ہتھیار تو وہ جب اٹھاتے ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس آپریشن میں, اور اس کے اوپر آپریشن کیا جائے گا, آپریشن میں ہوں گے, اگر وہ اس کے خلاف ہتھیار بھی اٹھائیں گے تو اس موومنٹ کو لیگل تصور کیا جائے گا. That will not be an incentive. یہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر کہتا ہے, دنیا کے رول موجود ہے. تو ہم اس کو لے کے ہمیں ادر دین UNO we should go to International Court of Justice. کشمیر کا مقدمہ وہاں بھی دائر کرنا چاہیے. اور جو ہم نے یونائٹڈ نیشن میں جو ان کی دہشت گردی کے ثبوت دیے ہیں, جو ڈوزیئر, اس کو ہم فالو ہی نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب محبوبہ مفتی کی حکومت تھی, آپ کو یاد ہوگا, اس نے ایک JNK کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی کہ انڈیا کو کشمیر کو انڈیا کے ساتھ انیکس کر دیا جائے. اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی فریش ریزولوشن آ گئی تھی, پتہ 91 یا 92 کوئی ایسی ریزولوشن تھی جو دیکھنی پڑے گی. انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ایریا, اٹ کین ناٹ بی انیکسڈ ود اینی کنٹری, نیدر پاکستان نور انڈیا, اٹ ہیز ٹو گو تھرو اے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, ایک پلیبسائٹ ہونا ہے یہاں پہ. تو جب یہ چیزیں اب موجود ہیں, اویلیبل ہیں, تو ہم ان چیزوں کو لے کے ہمیں بڑا ایگریسولی ہمیں کچھ چیئرز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے یونیورسٹیز میں, جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں جہاں کشمیر کا سبجیکٹ انٹروڈیوس کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ UNO کے اندر بھی, ہیومن رائٹس کے اندر بھی, اور آپ کو انگیج کرنا ہے دنیا کے میڈیا کو. ہم اب دیکھیے نا ڈپلومیٹکلی, ایک تو یہ ہے, ایک تو بڑا, میں آپ کو ابرپٹلی اور بڑا پوائنٹ بلینکلی 3 چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک آپشن بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فزیکل چیز سے وی شوڈ گو ٹو وار ود انڈیا آن کشمیر. اب اگر اس کے امپلیکیشن یہ ہے کہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں, اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان وار ہوتی ہے, خدا نہ ہو کیونکہ وار جو ہے اٹ کازز لاٹ آف ڈسٹرکشن, اگر وار ہوتی ہے تو ایک تو وہ پھر لمیٹڈ کنونشنل وار ایک خطرہ نہیں رہے گی. دوسری بات یہ, جب 2 ملک جنگ میں انوالو ہوتے ہیں تو دنیا کی کنسنٹریشن بیسک ایشو سے ہٹ جاتی ہے اور جنگ کی طرف آ جاتی ہے, تو کشمیر پھر سائیڈ لائن میں رہ جائے گا. جس طرح انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے, افغانستان کو RNDS اور راک جگہ ملے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں, تو یاد رکھیے کہ انڈیا کی بہت ساری فالٹ لائنز ہیں, پنجاب میں بھی ہے,
اور نادر ادھر ماؤز ہے جہاں پہ 74 ڈسٹرکٹس ہیں جن کو انہوں نے ریڈ کوریڈور ڈکلیئر کیا اور وہاں آزادی کی اسٹرگل چل رہی ہے. بہت ساری فالٹ لائنز آپ انڈیا کی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں کوورٹلی اگر آپ چاہیں, لیکن پاکستان نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں. انڈیا حالانکہ دہشت گرد ملک ہے, بنیادی طور پہ دہشت گردی پہ بلیو کرتا ہے. نریندر مودی دنیا کا سب سے بڑا کمینہ دہشت گرد ہے جو ان بڑوں کے سامنے, طاقتور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. جیسے چائنا کے سامنے لمبا لے لیا, چائنا نے ان کو مارا, اٹھا کے دریاؤں میں پھینکا ان کی ڈیڈ باڈیز کو. یہ ان کی زمین کے اوپر انہوں نے اپنی زمین پہ قبضہ کیا. یہ آگے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اسمبلی میں کہ جی ہماری تو انہوں نے سیما پار نہیں کی, یعنی جھوٹ بول رہے ہیں اسمبلی میں, سیما پار نہیں کی, ہم تو اپنے علاقے. تو یہ اس قسم کا کمینہ قسم کا تھرڈ کلاس دہشت گرد ہے. تو یہ دہشت گردی پہ مبنی امیت شاہ ہے, بابو بجرنگی ہے جو یہاں پہ کلیگ بنا ہوا ہے جس نے پوری خطے کو دہشت گردی میں لپوٹا ہوا ہے, کشمیر کے اندر دہشت گردی جو پھیلا رہا ہے. تو اس قسم کے لوگوں کے خلاف آپ ہم نے یہ تو دہشت گردی کر سکتے ہیں, بلوچستان میں کر رہے ہیں, پاکستان میں کر رہے ہیں, لیکن پاکستان اس کو ڈپلومیٹکلی پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہا ہے, کوئی کاؤنٹر ایکشن بھی نہیں کر رہا, حالانکہ کیپیبلٹی ہے آپ کی کاؤنٹر. تیسری چیز یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی اور باقی تھیریٹیکلی اور پریکٹیکلی کو آپ جا کے چیزوں کو لے کے جائیں دنیا کے اندر, اور دنیا کو دو کہ دنیا ایک چیز, ایک سملیرٹی بتاتا ہوں بڑی بریف سی آپ سے کہ کیوں دنیا آپ کی بات نہیں سن رہی. وہ یہ ہے کہ پیلسٹائن کے اندر آپ دیکھیں, پیلسٹائن کے اندر اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے, جو دہشت گردی کی, وہاں پہ وہ گھروں کو تباہ کرتا ہے. وہاں پہ جو ان کا آکوپائڈ علاقہ ہے غازہ میں اور باقی, وہاں پہ اسرائیلی فورس جاتی ہے, جو گھر ہیں ان کے اندر سے گھر کے آکوپینٹس کو نکال کے گھر پہ قبضہ کر لیتی اور اس گھر کو پھر بم لگا کے. یہی چیز آپ کو سری نگر کے اندر, کپواڑہ کے اندر, پوش پورہ کے اندر ہوتی ہے کہ انڈین فورسز جاتی ہیں, وہ گھر کے اندر بارود لگاتی ہے, گھر کو تباہ, بڑے بڑے خوبصورت گھر انہوں نے تباہ کی. تو سملیرٹی دیکھیں پیلسٹائن کی اور کشمیر میں چیزوں کی ہونے کی سملیرٹی. وہاں پہ زیونسٹ دہشت گردی ہے, یہاں پہ ہندوتوا کی دہشت گردی ہے. وہاں پہ نتنیاہو پھیلا رہا تھا, یہاں پہ موزی پھیلا رہا ہے. نتنیاہو اور موزی کا آپس میں بڑا کلوز تعلق ہے, اور ان تمام تعلقات کو اس ایک پاور سپورٹ کرتی ہے, اور وہ پاور ہے امریکہ, جو ان کو بھی شاباش دیتا ہے, ان کو بھی شاباش دیتا ہے. وہاں پہ جب ظلم ہوتا ہے, وہاں پہ جب نتنیاہو لوگوں کو مارتا ہے تو بائیڈن اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, بش اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, کمالا ہارس اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اوباما کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. وہ لوگ, وہ پیلسٹینیاں جن کو مارا جا رہا ہے, جن کے ہاتھ میں پتھر ہو, وہ ان کو نہیں کہتے کہ دے ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف. یہی چیز کشمیر کے اندر ہو رہی ہے کہ جب انڈین فورسز مارتی ہیں, تباہ کرتی ہے, یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کشمیر کی انڈیا کی فورس کے متعلق بروٹیلٹیز کے مطابق آتی ہے, وہ کرٹیسائز کرتے ہیں آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کو, لیکن فزیکلی کچھ نہیں کرتے, نریندر مودی کو منع نہیں کرتے. ٹائم تصویر چھاپتا ہے آدھی ہٹ اپنے کور پہ آدھی ہٹلر کی, آدھی نریندر مودی کی, لیکن دنیا میں کیونکہ پیچھے ایک پاور کھڑی ہوئی ہے, اور وہ پاور یہاں پہ مسئلے کو حل نہیں ہونے دے رہی ہے. یہ آج کی حقیقت ہے. ہمیں اس پاور کو کمپل کرنا ہے, ان کو کنونس کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ آج کل افغانستان کے اندر وہ امریکن میڈیا اور باقی ویسٹرن میڈیا پلے کرے, طالبان بڑا ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. اور بھائی کشمیر کے ظلم ہوتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا اندھوں؟ بالکل. آپ دیکھیے ہپوکریسی ریاکاری دیکھیے کہ وہاں طالبان جو طالبان کی مرضی ہو سکتا ہے جو کچھ وہ کر بھی رہے ہو ہم, لیکن ان کو وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کر, لیکن کشمیر کے اندر ان کو نظر نہیں آتا کہ جی کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہے کیونکہ طاقت جو پیچھے کھڑی ہے وہ طاقت میں نے آپ کو بتا دی جو مسئلہ, ہم نے اس طاقت کو مجبور کرنا ہے اور مسلمان ممالکوں کو کنونس کر رہا ہے کہ آپ ایک گروپ بنا کے کوئی ایسا کام کرو, کوئی ایسی کمپلشن کرو کہ جو کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے ساتھ ساتھ وہاں اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمان ہیں, کم از کم وہاں انسان تو بات ہے, تو انسانیت وہاں پہ مر رہی ہے. انسانیت دنیا سے ڈیمانڈ کرتی ہے, جو کرسچن ہو چاہے مسلمان ہو, کہ غریبوں کی مدد کرو اور ان کے انڈیا کے ظلم و ستم سے, نریندر مودی جیسے دہشت گرد کے ظلم و ستم سے نکالو, جو اس دنیا کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ ہے, اس دنیا کے لیے ایک بدقسمتی کا شگون ہے جو اس ریجن میں آ گیا. بہت زبردست انصر صاحب, بات ختم کرتے ہیں, لیکن ایک بات جو میں آخر میں بڑی ضروری بات کرنا ہے. یہاں جب یہ 370 کا واقعہ ہوا 5 اگست کو, یہاں ہماری اپوزیشن جماعتوں نے, نواز شریف اور ان سب نے پاکستانی فوج پر الزامات لگانا شروع کر دیا. بڑی یعنی آپ اندازہ لگائیں, نہ انٹرنیشنل لا کا پتہ, یعنی یہ چاہ رہے تھے کہ جا کر اٹیک کر دیا جائے کشمیر کے اوپر. اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب آپ ایگریشن آپ کر نہیں سکتے, وائلیٹ آپ کر نہیں سکتے, جو کہ جموں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا علاقہ تو ہے نہیں, انڈین آکوپائڈ ہے. جو بھی چونکہ چیزیں یونائٹیڈ نیشن کے سامنے پلیبسائڈ کے حوالے سے چیزیں ساری موجود ہیں,
تو یہ جو لوگ جو خاص طور پر نواز شریف اور یہ ان لوگوں نے جو دیکھا نا ایک بیانیہ بنا ہوا ہے ففتھ جنریشن وار کے کانٹیکس میں، تو ان سے تو امید اچھی نہیں رکھی جا سکتی. سر نواز شریف کی کیا بات کریں، اگر نواز شریف سے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، نواز شریف سے آپ کشمیر کا میلہ وقوع پوچھتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کشمیر واقعہ کہاں. یہ اس کا انٹلیکچ کا حال. وہ 2 لفظ بول نہیں سکتا، 2 لفظوں کے بعد اس کو یاد آتا ہے. آپ کو پتہ ہے ویڈیو اویلیبل ہو کہ چائنا میں خطاب کر رہا ہے، اس کو ہائر دین ہمالیاز اینڈ ڈیپر دین اوشن یاد ہے، وہ شہباز شریف صاحب انٹرجیکٹ. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی شک نہیں، جب جندال یہاں آتا ہے تو میں نے تو نہیں کہا، جندال آتا ہے اس کو آپ ہیلی کاپٹر سے لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد مریم نواز کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان سے ہمارے ان سے فیملی تعلقات ہیں. بھائی فیملی تعلقات آپ کی اگر نیشنل تعلقات میں آپ کو پریفرنس دیتے ہیں تو آپ کیوں بولیں گے؟ میں نے بتایا نا نواز شریف گیا تھا کشمیر، وہاں انڈیا، وہاں اس کی وہ سیریمنی میں گیا تھا، اس کے آتے ہی یہاں پہ فائرنگ. اگر آپ کا دوست تھا تو آپ اسے کہتے ہیں یار فائرنگ نہ کرنا. میرا کوئی دوست ہوگا میں کہوں گا یار میرا دوست فلانا دوست ہے، ظلم نہ کرنا. دوستی زیادہ اہم ہے. وہ ایک بیان اس شخص کا، ایک بیان آپ مجھے ریکارڈ میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو پاکستان، ایک بیان اس کا آپ ریکارڈ پہ نکال دیں انڈین فائرنگ کے بارے میں، ایک بیان نکال دے کلبھوشن یادو کے پکڑنے پہ، ایک بیان نکال دے تو میں کہوں گا وہ پاکستان سے سنسیئر. وہ تو تمام چیزیں بیچ چکا تھا، وہ تو تمام چیزیں لے چکا تھا. کرپشن یہاں پہ عام تھی، لونز یہاں پہ مینیپولیٹ کیے جاتے. جو شخص قرض اتارو ملک سواروں کے خیرات کا پیسہ کھا گیا 11 بلین، اس سے آپ کیا توقع کرتے؟ یہ 100 روپے یوتھ اسکیم ابھی چلی تھی نا، ابھی یوتھ یہ نیب کو یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. یوتھ اس کو 100 روپے اس کے کس کے اکاؤنٹ میں گئے تھے؟ صدیق صاحب آپ کو پتا ہے کتنے پیسے وہ جمع ہوئے تھے؟ یہ بات صحیح ہے. تبھی تو آپ $10,000 کا جوتا پہنتے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں غریبوں کی. پیسے کھا جاتے ہیں، کرپشن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی ہماری مواری ہے جو ان کو سپورٹ، کیونکہ ان کو چاہیے MNA بننا، کسی کو چاہیے MPA بننا، کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بننا. آئیڈیالوجی تو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی چاہتا. اب ان کا سب سے بڑا جو پاکستان کے ساتھ نقصان ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن کو انہوں نے لیگل تصور کرا دیا. اب کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ یہاں کرپشن، وہ کہتے کیونکہ ہر ایک انوالو ہے اس میں. یہ بڑا پاکستان کے لوگوں کو سوچنا ہے اس بارے میں، خدا کے لیے سوچے. یہ بڑا ریزیلینٹ ملک ہے، یہ بڑا ڈائنامک ملک ہے، یہاں کے لوگ بہت محنتی ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے. عرفہ کریم جیسے لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں. وہ جو ایک بچہ تھا نا جس نے ایک خودکش بمبار کو کوہاٹ کے نزدیک گلے لگایا تھا، میری ذہن میں اس کا نام نہیں آیا. اس قسم کے بچے یہاں پیدا ہوئے. یہاں لوگ ہیں جو اپنا نام امر کر کے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو باہر میں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ہمارے، جن کو دنیا جو ہے وہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو دنیا میں دھرتی سے گزرے، جنہوں نے نوبل پرائز بھی لیے. لیکن اگر اس چیز کو، اس ٹیلنٹ کو خراب کر رہا ہے تو ایک کرپٹ قسم کے جو نواز شریف جیسے، اور یہ جو اپنا جناب جو $11 بلین $6 بلین کے لوگ جنہوں نے دولتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی ٹوٹل تباہی کا باعث بنے. زرداری صاحب کی دولت اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے والد صاحب کیا تھے، آج ان کے پاس کیا ہے، کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، کون سا بزنس آپ نے کیا. ایک پاکستان کا امیر، سیکنڈ امیر ترین آدمی، ایک چھٹا امیر ترین آدمی، وہ جو عوام جو وہ رول رہے ہیں. باقی یہی نہیں، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے رولر آئے ہیں، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے چاہے وہ سویلین تھے، اگر آپ ایک تاریخ میں تقابلی جائزہ لینا، جتنے بھی رولر آئے ہیں وہ آپ کو رول میں امیر سے امیر ترن ہوتے نظر آئے، سوائے جنیجو کے، امیر سے امیر ترن ہوتے نظر آئے، اور ہر دور میں عوام غریب سے غریب تر ہوتے نظر آئے. یہ بات صحیح. اس کو اگر کوئی سمجھ لے تو ساری فلسفی سمجھ آ جائے گی. بہت شکریہ مظفر صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ. پروگرام ذرا لمبا ہو گیا لیکن آپ تک یہ تفصیلات ساری بتانا بڑی ضروری تھی. بڑا اہم دن ہے اور انٹلیکچوئل گفتگو ہے، حقائق کے ساتھ آپ تک مظفر صاحب نے شیئر کی ہے. کمنٹ ضرور کیجئے گا، سجیشنز ضرور بھیجیے گا. مجھے اور مظفر صاحب کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.